بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا آدم علیہ السلام اور خوف خدا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ حیا کی وجہ سے بھاگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدم و حوا کو پکارا اور یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا ہوا نہیں تھا؟ اور کیا تم کو یہ اطلاع دے کر خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لمبا آدمی بنایا تھا۔ قد کا طول 60 ہاتھ اور عرض 60 ہاتھ تھا۔ سر پر بہت بال تھے جیسے کھجور کا درخت۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے، 70 نظر آنے لگے۔ جنت میں دوڑتے پھرتے تھے، پھر ایک درخت میں بال الجھ گئے، یہ اسے چھڑانے لگے تب اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ کہا نہیں اے رب، میں شرمندہ ہوں۔ روایت کیا اس کو ابن ابی حاتم نے۔ آنسو کے پانی سے پھول کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور اسی پانی سے حق تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ندامت اور گریہ زاری سے آپ کی ابدیت کو پختہ فرما کر اس درجے پر پہنچا دیا جس درجہ ابدیت پر تاج خلافت عطا ہونا علم الہی میں تجویز ہوا تھا۔ ایک لغزش پر 300 سال ندامت سے رونا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ تک روتے رہے، یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسمان کی طرف نگاہ بھی نہ کی۔ فرشتے آپ کی زیارت کے طالب ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام قیام الہی لیے حاضر ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے، نیز آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لغزش کے باعث سر اوپر اٹھانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ ایماندار ذرا غور کرو، قیامت کے روز گناہوں کے باعث جو حال ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وہب نے کہا، آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے اور لغزش ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔